بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم اسپیشل پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان عامر شہزاد آپ کی خدمت میں حاضر اور اپنے تمام دیکھنے والوں کو سلام پیش کرتا ہے۔ ناظرین کرام، ایک سلسلہ ہے جو محرم حرام کے حوالے سے روز ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ کربلا میں جہاں ایک برگزیدہ شخصیت، ایک بڑی شخصیت قربانی پیش کرتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کے یہی فریاد ہے کہ اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، پھر ایک جوان کڑیل اپنی قربانی پیش کرتا ہے، پھر ایک ایسا نوجوان جو تھوڑے دنوں میں جس کی شادی متوقع تھی وہ اپنی قربانی پیش کرتا ہے، پھر ایک وہاں سے گزرتے قافلے سے ایک ایسا نوجوان جو چند دن پہلے کے شادی شدہ تھا، اس کی ماں نے کہا کہ جاؤ حسین علیہ السلام پر اپنے آپ کو قربان کر دو، وہ اپنی قربانی پیش کرتا ہے۔ ایک ایسا قربان بھی ہوا، ایک ایسا معصوم بھی وہاں قربان ہوا جو نہ بول سکتا ہے، نہ ابھی بات کر سکتا ہے، نہ اپنے جذبات کا اظہار کر سکتا ہے، صرف خاموشی سے اپنی قربانی کا انتظار کرتا ہے تاکہ وہ جو مقصد ہے، جس کو ہم مقصد حیات کہتے ہیں، کربلا کا ایک واضح پیغام ہے جو ساری زندگی تا ابد سے قیامت تک یہ پیغام رہے گا اور جاری ساری رہے گا، اس مقصد میں ان شہداء میں وہ اپنا نام لکھا سکے۔ میری مراد شہزادہ علی اصغر سے ہے جو کربلا کے انتہائی کم سن معصوم 6 ماہ کا معصوم بچہ شہید ہیں جنہوں نے اپنی قربانی پیش کی۔ آج کا ہمارا موضوع کربلا کے معصوم شہید۔ گفتگو کریں گے علامہ انجینئر کاشف حسین حیدری صاحب سے۔ جی مولانا جی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ مدعو کیا اس عظیم پروگرام میں جو محرم الحرام کے سلسلے میں ہے۔ جیسے کہ آپ کا جو آج کا جو موضوع ہے وہ کربلا کے معصوم شہید، جیسے بڑوں کا بھی آپ نے تذکرہ کیا، اور یقیناً جہاں پہ بڑوں کا تذکرہ ہے چونکہ وہ بھی شہید ہیں، وہ بھی شہداء ہیں، تو ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ جس کا قد بڑا ہے تو تذکرہ ہو اور جس کا قد بڑا نہ ہو تو اس کا تذکرہ نہیں۔ ہاں، حضرت علی اکبر کربلا میں شہید ہیں، حضرت قاسم کربلا میں شہید ہیں، حضرت عباس کربلا میں شہید ہیں، ویسے ہی اون و محمد بھی کربلا میں شہید ہیں۔ ہاں، ان کے سن میں اور ان کے سن میں فرق ہے، سن میں فرق ہے، جذبوں میں فرق نہیں ہے۔ نہ مقصد میں کوئی اللہ، مقصد بھی ایک، جذبہ بھی ایک، دین بھی ایک، اللہ اکبر، عقیدہ بھی ایک، نظریہ بھی ایک، فلسفہ بھی ایک، اور سب پرچم امام حسین علیہ السلام کے نیچے، اسلام کے پرچم کے نیچے ایک ہے۔ جس کا لیڈر امام حسین علیہ السلام جیسا ہو، اس کے سپاہی بھی تو عباس جیسے ہوتے ہیں۔ جہاں عباس جیسے سپاہی ہوں تو امام کے جو ہاشمی خاندان میں سے جو بڑے سپاہی تھے وہ حضرت عباس تھے، اور ہاشمی میں جو چھوٹے سپاہی تھے وہ شہزادہ حضرت علی اصغر علیہ السلام۔ جب میں تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں، ورق گردانی کرتا ہوں، تو جسم کے اندر صدیق صاحب ایک تھر تھراہٹ سی پیدا ہوتی ہے، اور اس معصوم کی طرف جب نگاہ جاتی ہے، اپنے آپ کو کربلا میں لے کے جاتا ہوں، تو جسم کے اندر ایک توانائی پیدا ہوتی ہے، ایک ہمت پیدا ہوتی ہے، ایک انقلاب برپا ہوتا ہے۔ جناب شہزادے علی اصغر 1 ماہ کا بھی ابھی سن پورا نہیں ہے، یعنی 1 ماہ بھی ابھی پورا نہیں۔ کیا ہوتا ہے، 1 ماہ کا بچہ ہے جو اپنی ماں کے سینے سے لگا ہوتا ہے، جس کو ہر وقت اپنی ماں کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے باپ کے ہاتھوں پہ ہوتا ہے، اپنے باپ کی گود میں ہوتا ہے، لیکن پھر ایک اعلان ہو جاتا ہے کہ مدینے سے عراق کی طرف تیاری ہے۔ اگر اس دنیا کا بچہ ہوتا، آج کا بچہ ہوتا، تو اس کو معلوم نہیں ہونا۔ اس کا مطلب ہے کہ حسین ابن علی کا بیٹا تھا، خون حسین تھا، اس کے اندر خون حیدری تھا، جس کا دادا علی مرتضیٰ ہو، اللہ اکبر، جس کی دادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جیسی ہو، تو پھر اس کے پوتے بھی شہزادی علی اصغر جیسے۔ تو جب میں نے تاریخ کی ورق گردانی کی تو میں نے دیکھا کہ 6 ماہ علی اصغر، جس کا 1 ماہ کا بھی سن پورا نہیں تھا، اعلان ہوا، قافلہ تیار ہوا، امام علیہ السلام مدینے والے سے ملاقات ہوئی، لوگ پوچھتے جا رہے ہیں، امام بتاتے جا رہے ہیں کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے۔ پھر آپ نے قافلے کو روانگی کا حکم دیا۔ ابھی قافلہ چند قدم چلا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی نظر
جناب بی بی ام رباب سلام اللہ علیہ پہ پڑی، ان کی گود پہ پڑی، دیکھا تو جناب رباب کی گود اصغر سے خالی تھی۔ فرمایا رباب اصغر کہاں ہے؟ عرض کیا فرزند رسول اصغر کو تو آپ کی بہن سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے لے لیا تھا۔ فرمایا رباب جاؤ اصغر کو لے کے آؤ۔ بی بی چلی، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے پاس آئی، عرض کیا اے میری شہزادی، فرزند رسول فرما رہے ہیں اصغر ہمیں دے دیجئے۔ اب جیسے ہی اصغر کی بات آئی، بی بی نے فرمایا رباب اصغر کو تو سغرا نے لے لیا تھا۔ وہ یہ کہنا تھا جناب رباب، جناب بی بی سغرا سلام اللہ علیہ کی طرف چلی، دیکھا بی بی کے ہاتھوں پہ جناب شہزادے علی اصغر ہے۔ فرماتی ہیں بیٹی اصغر کو مجھے دے دو۔ کہا اماں اگر اصغر اپنی مرضی سے جانا چاہتا ہے تو میں کون ہوتی ہوں روکنے والی؟ بس ایسے بی بی نے آگے ہاتھ بڑھائے، یہ ہاتھوں کو آگے بڑھانا تھا کہ اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ لے۔ شہزادہ علی اصغر ایک ماہ کا سن پورا نہیں، لیکن دیکھیں معرفت کی اس بلندی پہ ہے۔ اپنے ننھے ادھر ماں نے ہاتھ آگے بڑھائے، ادھر شہزادے علی اصغر نے ننھے ہاتھ آگے بڑھا کر اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی بہن کے گلے میں ڈال دیا۔ وہ یہ دیکھنا تھا کہ بی بی رباب کی آنکھوں میں ایک آنسوں کی برسات ہے، یعنی اصغر کہہ رہے ہیں اماں میں اپنی بہن کے پاس ہوں گا۔ وہ یہ جب منظر دیکھا، جناب رباب کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور بی بی فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آئی۔ امام نے فرمایا رباب اصغر کو لے آئی ہو؟ عرض کیا فرزند رسول گئی تھی لینے کے لیے، گئی تھی لینے کے لیے۔ جب میں نے آگے ہاتھ بڑھائے تو اصغر نے ننھے ہاتھ اپنی بہن کے گلے میں ڈال دیے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی بہن کے ساتھ بہت خوش ہے۔ وہ یہ کہنا تھا فرزند رسول اترے، ناکا سے اتر کر جناب سغرا سلام اللہ کی طرف گئے۔ جب گئے کہا بیٹی اصغر کو مجھے دے دو، یہ بات کرنی تھی۔ آپ نے کہا بابا آپ مجھے تو لے کے نہیں جا رہے، اصغر کو تو میرے پاس رہنے دیجئے۔ فرمایا سغرا بیٹی تمہیں نہیں معلوم اصغر نے کیا کرنا ہے، کیا کام ہے، کیا مقصد ہے اصغر کا کربلا میں۔ اچھا بابا۔ اب امام حسین آگے بڑھے، خدا جانے اصغر کے کان میں کیا کہا۔ جناب شہزادے علی اصغر نے ننھے ہاتھ بہن کی گلے سے نکالے اور بابا کے ہاتھوں پہ آ کے بابا کے گلے میں ڈال دیے۔ اور امام جب لے کر آئے تو جناب رباب نے کہا فرزند رسول میرے پاس تو علی اصغر نہیں آئے تھے، آخر آپ نے وہ کون سی بات شہزادی علی اصغر کے کان میں کہی کہ جس کی وجہ سے بہن کے گلے سے بازو نکال کر آپ کی طرف آ گئے؟ تو فرمایا رباب اصغر سے گود کو آباد کرو، یہ بات اب نہیں، یہ کربلا جا کر ہم تب بتائیں گے جب ہم علی اصغر کو بلائیں گے جھولے سے، تب بتائیں گے۔ تو بس آ گیا کربلا میں۔ میں کہتا ہوں کہ فرزند رسول کے یہ جملے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے ہمارے ماننے والوں، اے ہمارے محبو، کاش تم کربلا میں ہوتے اور دیکھتے کہ حسین اصغر کے لیے کیسے پانی مانگ رہا ہے۔ خدا جانے ایک طرف باپ تھا، ایک طرف بیٹا تھا، اور باپ بھی حسین جیسا تھا اور بیٹا بھی علی اصغر جیسا تھا۔ مدینے میں 1 ماہ کا اور کربلا میں 6 ماہ کا۔ اب ماں نے بھیجا ہوا تھا شہزادے کو، شہزادہ تیار تھا۔ اب ماں نے کہا تھا بیٹا یاد رکھنا تمہاری ماں سید زادی نہیں، تمہاری ماں سید زادی نہیں، کل قیامت والے دن اپنی دادی کے سامنے اپنی ماں کو شرمندہ نہ کرنا۔ جناب شہزادی علی اصغر نے اپنے چھوٹے چھوٹے لبوں سے کہا اماں جو کام علی اصغر کرے گا وہ کام کوئی بھی کربلا میں شہید نہ کر سکے گا۔ بس امام پانی پلانے کے لیے لائے، ادھر حرملہ نے تیر کمان میں جوڑا، ادھر تیر چلایا۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو یقین مانیں ابھی تک جو لوگ جو بندگان خدا ابھی تک کربلا سے منسلک نہیں ہو سکے، یقیناً اگر اس واقعے پر غور کریں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، ان کا بدن کانپے گا، ان کی روح کانپے گی کہ ایک ششماہ علی اصغر، لیکن دیکھیں
عزم حسینی سے کتنا سرشار ہے۔ حرملہ کے پاس وہ تیر تھا جسے سہ شعبہ تیر کہتے ہیں۔ اگر میں عربوں کے تیر کی بات کروں تو یہ چھٹی وہ قسم تھی جو سب سے خطرناک عربوں میں قسم تھی، سہ شعبہ تیر، تیر نوکوں والا تیر۔ اور عربوں نے اس تیر پر پابندی لگائی تھی کیونکہ اس تیر سے اونٹ مارے جاتے تھے، اور اس تیر کو جب جوڑا اور تیر کو چلایا، وہ تیر تو چلا لیکن معصوم علی اصغر کے گلے کو چیرتا ہوا امام حسین کے بازو میں پاویست ہو گیا۔ اور تاریخ نے یہ جملہ لکھا ہے کہ اگر وہ تیر جو حرملہ نے سہ شعبہ چلایا اور شہزادہ علی اصغر کے گلے کو جس نے چھیدا، اگر وہ تیر امام حسین علیہ السلام کے بازو میں نہ لگتا تو جدھر وہ تیر جاتا صغیر بھی ساتھ جاتا۔ خدا کی قسم، شہزادہ علی اصغر نے وہ کام کیا جو بڑے بڑے جوان نہ کر سکے۔ اور تاریخ کا یہ ایک جملہ ہے، وہ جملہ یہ ہے کہ جوان تو بہت سارے شہید ہوئے، لیکن جب امام نے فرمایا تھا نا علی اصغر تمہارے بابا سے گواہی مانگ رہے ہیں کہ پیاس باپ کو لگی ہے اور بہانہ بیٹے کا ہو رہا ہے، اصغر ذرا اپنے سوکھے ہوئے ہونٹ آدھا کو دکھاؤ اور بتاؤ کہ ہمارا بابا سچ کہہ رہا ہے۔ تو جب شہزادے علی اصغر نے ہونٹوں کا تبسم کیا کہ پیاس بابا کو نہیں پیاس اصغر کو لگی ہے، تو یقین مانے تاریخ کے یہ جملے ہیں کہ آدھا جو یزیدی فوج تھی وہ اپنی اباؤں کو اپنے چہروں پہ ڈال کر منہ پیچھے کر کر رونے شروع ہو گئی۔ یہ ایک انقلاب برپا کیا شہزادے علی اصغر نے۔ تو یہ معصوم علی اصغر ایک طرف ان کی قربانی ہے، اور ایک جملہ کہوں گا جناب اون محمد کا، خدا کی قسم اگر شہزادہ اون محمد کی اگر آپ ان پر لب کشائی کرے، ورق گردانی کرے، تاریخ اسلام کا مطالعہ کرے، واقع کربلا کا مطالعہ کرے، تو شب عاشور کی بات تھی جب ہر ماں اپنے بچوں کو واضح نصیحت کر رہی تھی۔ تو جب اون محمد کی بات آئی تو بی بی نے ایک جملہ کہا تھا، اے میرے نو نہالانو یاد رکھنا یہ جاگیر علی اکبر ہے، کل جب تم کربلا میں زین سے زمین پر آؤ تو علی اکبر کی جاگیر میں نہ آؤ۔ دونوں شہزادوں نے کہا تھا اماں ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں ہر جوان کربلا میں میدان کربلا میں گرے گا، جاگیر علی اکبر میں گرے گا، لیکن آپ کے دونوں شہزادے جب زین سے زمین پر گریں گے تو شہزادے علی اکبر کی جاگیر نہیں ہوگی بلکہ جاگیر علی اکبر سے باہر ہوں گے۔ تو میں سلام پیش کرتا ہوں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے فرزندان پر کہ جو جنگ کرتے کرتے میمنہ کو میسرہ سے ملا دیا اور میسرہ کو میمنہ سے ملا دیا، اور حضرت جعفر تیار اور حیدر کرار کے جو مارکے تھے ان کی شجاعت کو کربلا میں دوبارہ تازہ کر دیا۔ تو میں سلام پیش کرتا ہوں حضرت اون محمد کو جو بچے تو تھے دنیا کی نظر میں، لیکن انہوں نے بتایا کہ ہمارے اندر جعفر تیار کا خون بھی ہے اور حیدر کرار کا بھی خون ہے، اور فکر کربلا بھی۔ اور فکر کربلا۔ ناظرین کرام، جب شہدائے کربلا کی قربانیوں کا ذکر آتا ہے تو ان معصوموں کی قربانی جو ہے وہ دل کو چیر ڈالتی ہے۔ یہی الفاظ اور اس ثانیے کے لیے، اس واقعے کے لیے، اس کو یاد رہنے کے لیے یہی ایک قربانی ہی بہت بڑی قربانی ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔